یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ آج کے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید نور۔ آج کا خصوصی سیگمنٹ 11 ستمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے حوالے سے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک آزاد وطن حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ صرف بر صغیر کی عظیم شخصیت تھے، بلکہ ان کا شمار دنیا کی عظیم شخصیات میں ہوتا ہے، اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت وکیل، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت ایک مدبر، اور جس طرح سے انہوں نے ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور جس طرح دنیا بھر میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا قیام ناممکن ہے، تو انہوں نے یہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور ایک معجزہ کر دکھایا۔ ایک عظیم شخصیت کو آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے آج برسی کی مناسبت سے ایک اہم شخصیت، ایک بہت معزز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب سابق وائس چانسلر ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کراچی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوانح عمری تحریر کی، قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اور دیگر بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن پر آپ کی کتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایوارڈز جو ہیں شیخ صاحب کی کتابوں کو ملے ہیں۔ HEC ایوارڈ بھی ہے، اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان ایجوکیشن ایکسلنس ایوارڈ ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ایوارڈ خاص طور پہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی سوانح عمری تحریر کی اس حوالے سے انہوں نے حاصل کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سوانح عمری کو سال کی بہترین کتاب کا ایوارڈ دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کو ٹائم دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، اور آپ نے ان کی سوانح عمری بھی تحریر کی، آپ استاد بھی ہیں، اور ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے زیادہ وقت وہ بطور طالب علم گزارا۔ یہ فرمائیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کے حوالے سے کیا ویژن تھا، اور خاص طور پہ وہ کیسا نوجوان دیکھنا چاہتے تھے، آئندہ نسل کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ مجھے جو بھی قائد اعظم کو پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور ان کی تقاریر ہوں، ان کی تحریریں ہوں، یا ان کے جو بھی بیانات ہیں، اس سے جو ابھرتا ہے ایک خاکہ، وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو نوجوان ہو وہ ٹیکنالوجی، سائنس، ایجوکیشن، اس میں بہت بہتر ہو، اور ان شعبوں کے ذریعے، اس کی مہارت کے ذریعے وہ جو ملک بنا رہے تھے پاکستان کا، اس کو ترقی ملنی چاہیے۔ آپ جو بھی ان کا ویژن دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح جیسے آپ نے بات کی، ان کی اپنی اگر ہم تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی ایک طرح سے ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح دوسرے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم خود بھی اسی دور میں سے نکلے تھے، جب وہ طالب علم بھی تھے، نوجوان بھی تھے۔ آپ کو ان کے آئیڈیلز، پاکستان کے نوجوان کیسے ہونے چاہیے، وہ ان کی اپنی زندگی میں بھی ملتا ہے، جو پریکٹیکلی، مثلا ہم جب بات کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق ایک مطلب اتنا امیر خاندان نہیں تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناح صاحب 7 بھائی بہن تھے، 7 بھائی بہن، 4 بہنیں تھیں ان کی، اور جناح صاحب کے علاوہ 2 اور ان کے بھائی تھے، تو 3 بھائی ہوئے اور 4 بہنیں، 7 کا یہ کنبہ تھا۔ والدہ، والد اور ایک پھوپھی ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اب وہ وزیر مینشن جہاں ان کی ولادت ہوئی، جہاں ان کا بچپن گزرا، 2 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ ہے، تو 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں اگر 10 افراد رہتے ہوں تو آپ ان کو امیر تو نہیں کہہ سکتے۔ بالکل۔ اب اس آغاز سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کی ابتدا کی، اور اپنی کمپٹنس کی بنیاد پر اپنے شعبے میں جو انہوں نے مہارت حاصل کی، جو لا کا شعبہ انہوں نے چنا، اس میں پہلا ان کا یہ تھا، ان کا جو پہلی پہچان تھی وہ لیڈر کی نہیں تھی، وہ ایک انتہائی قابل وکیل کی حیثیت سے،
اور اس حیثیت سے انہوں نے معاشی استحکام حاصل کیا. تو یہ اگر آپ ان کی اسٹرگل کو دیکھتے ہیں اور آپ ان کی اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے ہزاروں لاکھوں اور لوگ بھی ہوں گے وہ اس وجہ سے چپ کر کے بیٹھ گئے کہ جی ہم تو امیر گھرانے سے پیدا نہیں ہوئے, لیکن قائد اعظم نے عملی طور پر کیا ہمیں ایک ثابت کر کے دیا. مثال کون سی قائم کی؟ مثال یہ قائم کی کہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, آبجیکٹو کلیئر ہو, کمپٹنس حاصل کریں, اس کے بعد ملک کی خدمت کریں. یہی چیز وہ نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے. اب ایک ان کی اپنی زندگی, پھر خواتین کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان میں یا جب پاکستان نہیں بھی بنا تھا تو جو برِ صغیر کے مسلمان تھے اس میں آدھے مرد تھے تو آدھی عورتیں بھی تھیں. اس میں انہوں نے جو ایک ماڈل کریٹ کیا کہ آئیڈیلائز جس کو کر کے اور ہم ان کے پیچھے چلیں, وہ تھا محترمہ فاطمہ جناح کا. اب محترمہ فاطمہ جناح کہنے کو تو ان کی بہن تھی, لیکن اصل میں ان کا جو رول تھا وہ ایک طرح سے والد اور بیٹی کا تھا, کیونکہ قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کی عمروں میں 17 سال کا فرق تھا. 1876 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت ہوتی ہے اور 1893 میں محترمہ فاطمہ جناح کی ولادت ہوتی ہے. جب قائد اعظم واپس آتے ہیں انگلینڈ سے تو فیملی کو انہوں نے شفٹ کیا اپنے والد سمیت بمبے, اور اس کے بعد فاطمہ جناح صاحبہ ابھی 8 سال کی تھیں تو 1901 میں ان کے والد فوت ہو گئے. تو قائد اعظم نے ان کی گارجین شپ لے لی آفیشلی, یعنی اب ان کے وہ گارجین بھی محمد علی جناح تھے. اور اب اس کے بعد اس کو وہ کیا بیسٹ آف دا بیسٹ جو اسکول تھے وہاں کے, اس میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو تعلیم دلوائی اور او لیول کروایا, اے لیول کروایا. اس کے بعد کلکتہ میں یونیورسٹی آف کلکتہ کی ایک ڈینٹسٹری کا کالج تھا, اس میں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج اس کا نام تھا, وہاں ان کو پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے بھیجا, جہاں خواتین کی تعلیم کا تصور اس وقت محال تھا, تصور بھی نہیں تھا. اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو اس وقت جو کنٹمپریری لیڈرز ہیں ان کی خواتین نظر نہیں آتی تھی. آپ کو نہرو خاندان کی نہیں آتی تھی, آپ کو گاندھی خاندان کی نہیں نظر آتی تھی, حالانکہ ان کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو بڑے لبرل ہیں. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ان کے شانہ بشانہ, تو ان کو کس طرح کا وہ دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کمپیٹنٹ ہوں, کوالیفائیڈ ہوں, کانفیڈنٹ ہوں, ان کو پورا اعتماد ہو اپنی شخصیت کے اوپر. اور پھر وہ جب وہاں سے واپس آئیں ان کو کلینک انہوں نے کھول کے دیا, پروفیشنلی انہوں نے کام کرنا شروع کیا. تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کی, انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا بحیثیت ایک نوجوان کے, بحیثیت ایک طالب علم کے, اور وہ عورتوں کے حوالے سے, ہماری بچیوں کے حوالے سے انہوں نے ایک مثال ہمیں قائم کر کے دے دی. تو اگر ہم اس مثال کو ان کی جو کہنے کے حوالے سے اگر ہم ان کو مربوط کر لیں تو ہمارے سامنے ایک کلیئر پکچر آتی ہے کہ وہ کس طرح کے نوجوان دیکھنا چاہتے تھے. اور اصول پسندی کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے, جیسے آپ نے فاطمہ جناح جو ہے, محترمہ فاطمہ جناح, ان کے حوالے سے کہا, تو انہوں نے پاکستان کی سیاست پر اور خواتین کی ترقی میں انمٹ نقوش چھوڑے اور بہت سارے ادارے قائم کیے, اور سیاست میں خاص طور پہ خواتین کو, جب بر صغیر کی خواتین ہیں انہیں متحرک کرنے کے حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح کا کردار مسلمہ ہے. اور جس طرح آپ نے نوجوانوں کی بات کی, تو وہ نوجوانوں میں اصول پسندی بھی چاہتے تھے کہ اصول. اور پھر ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مستقل مزاج بھی تھے, بہت ساری ناکامیاں ان کی زندگی میں آئیں, مایوس کن مرحلے آئے, لیکن وہ ثابت قدم رہے, مستقل مزاج رہے. اور یہی چیز, اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے, قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو, اور جب کوئی فیصلہ کر لو تو اس پہ ڈٹ جاؤ. اور یہی ہم نے دیکھا کہ وہ کسی چیز کو ناممکن نہیں سمجھتے تھے, جس طرح کہ پاکستان کا قیام وجود میں آیا. تو مستقل مزاجی, اصول پسندی کی کیا افادیت تھی؟ دیکھیں نا, بات یہی ہے کہ ہر ایک شخص کی اپنی پرسنالٹی کی ٹریٹس ہوتی ہیں. کوئی بھی شخص, اتنی زندگی گزری قائد اعظم کے 3 ادوار آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک میں تو وہ ایک لائر تھے, پروفیشنل تھے, ایک عام انسان تھے. پھر دوسرا دور ان کا جو سپریم لیڈر
ऑफ मुस्लिम्स बरे सगीर के, वो भी एक दौर था। और तीसरा उनका फिर गवर्नमेंट पोजीशन पे था कि गवर्नर जनरल पाकिस्तान के बने, जो सबसे बड़ा ओहदा था। अब इन 3 अदवार में और 72 साल की तवील जिंदगी में कोई आदमी कायदे आजम पे ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि उन्होंने बेईमानी की, उन्होंने कहीं धोखा दिया, कहीं झूठ बोला। यानी 72 साल कोई मामूली अरसा तो नहीं है ना। और कितने नाक़िद हैं, कोई जो है वो तलाश नहीं कर सका कि वो एक शेर है ना कि नफ्स को आंच पर और वो भी उम्र भर रखना, बड़ा महाल है हस्ती को मोतबर रखना। तो ये जो हस्ती को उन्होंने मोतबर करके रखा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 72 साल, ये आसान बात नहीं है। यानी जब वो गवर्नर जनरल हैं और तमाम के तमाम अहकामात उनके चलते हैं, उसके बावजूद कहीं कोई एक्स्ट्रावेगेंस नहीं है, कहीं कोई सरकारी खर्चे पे कोई उनके अखराजात नहीं है, तनख्वाह वो लेने के लिए तैयार नहीं है, एक टोकन के तौर पे 1 रुपया लेते थे। तो जिन्ना साहब के हवाले से फिर उनका मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं कि दयालु कितने, यानी एक उनके करेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स हमने भी सुने पढ़े, कायदे आज़म को अगर जानना हो तो उसकी आखिरी वसीयत पढ़ें। कि आखिरी वसीयत देखें, वो डॉक्यूमेंट होता है जब आप पूरी जिंदगी का सफर तय कर चुके, वो जो अचीवमेंट्स करनी थी वो की, अब आप जहनी तौर पे तैयार होते हैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए। अब आप समझते हैं कि मुझे जो कुछ करना था मैं कर चुका, अब मुझे पे बैक करना है। अब वो वक्त है कि अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, तो मैं क्या छोड़ के पीछे जा रहा हूं। कायदे आज़म ने जो भी अपनी जायदाद मिल्कियत बनाई थी, और वो बहुत बड़ी थी, वो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से बनाई। और वो इतने, यानी पूरा जो यूनाइटेड किंगडम था जिसमें कॉलोनीज भी शामिल थीं, उसमें सबसे बड़े फॉरेंसिक के हवाले से जो वकील समझे जाते थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो अब उन्होंने जब आखिरी वसीयत लिखी तो उन्होंने अपने बहनों को भी याद रखा, अपने भाई को भी याद रखा, उनको भी एक टोकन के तौर पर अमाउंट दी सबको। फातिमा जिन्ना साहबा को तो बहुत उन्होंने दिया, लेकिन बाकी भी जो बहनें थी उनको भी दी 100 रुपए उस वक्त उन्होंने आखिरी वसीयत में लिखे। और ये 100 रुपए आप समझें कि उस वक्त 42 रुपए का तोला सोने का होता था, तो 2.5 तोले के बराबर तमाम जिंदगी हर महीने, यानी आज के लिहाज से 5 लाख रुपए हो गए, वो उनको दिए। लेकिन जो असल रकम है जो करोड़ों में बनती थी, वो उन्होंने 3 तालीमी इदारों को दी। और उन्होंने एक तरह से, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपनी वरासत मुंतकिल की नौजवानों को, क्योंकि अहमियत भी तालीम की अहमियत, और नौजवानों को उन्होंने इस तरह से दिया कि एक हिस्सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक हिस्सा इस्लामिया कॉलेज पेशावर, और एक हिस्सा मेरा जो साबका इदारा सिंध मदरसतुल इस्लाम, उसको दी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये फरमाइएगा कि इस वक्त बहुत सारे माशी मसाइल भी हमें दरपेश हैं, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने जो एक नया मुल्क बनाया, तो माश के हवाले से क्या पॉलिसी उन्होंने? देखें, बहुत अहम सवाल है जो आपने पूछा। 2 उनकी स्ट्रेटजीज थी। एक स्ट्रेटजी ये थी जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज के ज़माने में कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने एक अपना ब्लूप्रिंट उन्होंने शेयर किया है नवंबर 1947 को। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क के जो नौजवान हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी और जो करंट इंडस्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड डिसिप्लिन्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। तो ये एक कंपोनेंट ये था कि कोई भी मुल्क मुआशी तरक्की तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप ना हो। जाहिलों के जोर पर आप दुनिया में कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो एक, उसके बाद फिर उन्होंने जो दूसरा शेयर किया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 2 शोबे हैं, एक है एग्रीकल्चर, एक है इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करें और इंडस्ट्री वो लगाएं जो बेस्ड हो आपके एग्रीकल्चरल एंड मिनरल रिसोर्सेज पे। यानी मिनरल रिसोर्सेज आपके पास हैं,
آپ کے پاس ایگریکلچرل ریسورسز ہیں, ایگریکلچر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ بڑھائیں تھرو ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر. یہ ان کی تقاریر اور ان کے جو ویژن ہے اس کے حوالے سے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ اس کے بعد اس کے اوپر جو آپ صنعت بناؤ وہ صنعت ایسی ہو جو کہ آپ کے اویلیبل منرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرے, اور ایگریکلچرل جو پروڈکٹس آپ کے پاس بنے, کاٹن بنتی ہے, ویٹ بنتی ہے, اس پہ بیسڈ انڈسٹری بنے. تو یہ ان کے, اگر آپ ویژن کو دیکھیں گے, اگر ہم اس ویژن کو فالو کرتے تو آج پاکستان میں سمجھتا ہوں دنیا کے 5 جو ٹاپ اکانومیز ہیں نا ان میں شامل ہوتا. اچھا صاحب, مختصراً یہ جاننا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک آزاد وطن قائم کیا اور 2 قومی نظریہ انہوں نے دیا. آج اتنے برس گزر چکے ہیں, آج 70 دہائیاں گزر چکی ہیں, تو آج اس ویژن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, 2 قومی نظریہ اور ایک الگ ملک جس نظریے کی بنیاد پہ قائم کیا گیا؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ جو مسئلہ تھا 2 قومی نظریہ اسی وجہ سے آیا کہ مسلمانوں کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ تھی 25%, اور 75% سے نان مسلم ہندوز تھے. ڈومینیشن ان کی ہر فیلڈ میں تھی. مسلمان سفوکیٹڈ تھے, مسلمان سانس نہیں لے سکتے تھے. اکنامکلی وہ پاورڈ تھے جو ہندوز تھے. اچھا, ٹیکنالوجیکلی, ایجوکیشنلی, آپ سوشل ڈیولپمنٹ, ہر لحاظ سے وہ چھائے ہوئے تھے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسا ملک ہم بنائیں جو مسلمانوں کے لیے موجود ہو, جہاں پر ان کو یہ جو سفوکیشن ہے اس سے نجات ملے اور یہ ابھر کے سامنے آئیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو ان کا نظریہ تھا پاکستان کا, آپ ان کی تمام تقاریر کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ آپ کو جو روٹ کاز ملے گا وہ یہ ملے گا کہ ہمارے لیے راستے وہاں بند تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم لوگوں کو جو مسلمان تھے یا مسلمان ہیں, جو مواقع ملے ہیں وہ اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ میں کبھی وائس چانسلر بن سکتا. آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ جرنلسٹ نہیں بن سکتے تھے. کیوں؟ کہ سفوکیشن کا ماحول تھا. تو انہوں نے ہمیں ایک ایسے ملک کی بنیاد رکھ کے دی جہاں ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. آج ہم سے کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں, اس کا ہم قائد اعظم کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے اگر ہم نہیں کر پائے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے زیادہ کوئی برے حالات بھی نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن میں پاکستان کی قوم نے ریزیلینس شو کی ہے. اور یہ وقت آتے رہتے ہیں, کبھی ناہموار ہوتے ہیں, کبھی ہموار ہوتے ہیں, لیکن ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ آگے بڑھ جائے گا. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2 قومی نظریہ وہ اس لیے قائم ہے آج بھی. آپ دیکھیں کہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا 1971 میں. اگر وہ ہندوستان میں شامل ہو جاتا تو پھر تو ہم کہتے کہ 2 قومی نظریہ ختم ہو گیا. لیکن وہ مسلمانوں کے الگ ملک کی حیثیت سے بنگلہ دیش کی صورت میں موجود ہے نا. تو بات یہ ہے کہ قائد اعظم کا وہ نظریہ آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے, اتنا ہی صحیح ہے جتنا اس وقت تھا. شیخ صاحب, آج قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ہے. آخری آپ سے سوال کروں گا کہ ان کے فرمودات کی روشنی میں آج مجموعی طور پہ قوم کو اور بالخصوص نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں وہی جو انہوں نے کہا تھا کہ کام کام اور کام, اور 3 انہوں نے ہمارے لیے موٹو چھوڑے ہیں کہ فیتھ, یونٹی, ڈسپلن. پہلا فیتھ کس میں ہونا چاہیے؟ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. میں کہتا ہوں یونٹی آتی ہے کسی ایک فیتھ کی بنیاد پہ, ایک مقصد ہوتا ہے, اسی پہ یونٹی کریٹ ہوتی ہے نا. آپ فیتھ کی ایبسنس میں یونٹی کیسے کریٹ کریں گے؟ تو پہلے فیتھ ہے جو اصل, جو جناح صاحب کا قائد اعظم کا جو موٹو ہے وہ فیتھ کس میں؟ پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کے آگے بڑھنے میں. اس میں آپ کا فیتھ, آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اس فیتھ کے گرد یونٹی کہ اب ہم سب متفق ہیں اس فیتھ کے لیے, یہ مقصد ہے, اس مقصد کے لیے ہم متفق ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے ڈسپلن کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ کو ڈسپلن چاہیے, تب جا کے آپ کوئی چیز, کیونکہ اگر یونٹی ہے لیکن آپ کراؤڈ ہیں
تو کراؤڈ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے آپ کو ڈسپلن بیسیکلی انسٹیٹیوشنلائز ایک کانسیپٹ ہے جس میں آپ جو بھی چیزیں ہیں, آپ فرض کریں کہ ہائر ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ کس طرح سے پلان کرتا ہے, ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, اپنے نوجوانوں کو ایکوپ کرتا ہے, اسی طرح سے ہر شعبے کا. تو آج بھی قائد اعظم کے وہی 3 جو انہوں نے موٹو کے طور پہ الفاظ ہمیں کہے تھے وہ آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں. آج ان پہ کام کرنا شروع کریں, آپ 10 سال کے بعد دیکھیں گے کہ پاکستان کی تقدیر بدل گئی. بہت شکریہ. قائد اعظم ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. اور شیخ صاحب آپ تشریف لائے تو آپ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوانح عمری کے مصنف بھی ہیں. مزید جو ہے پروگراموں میں آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کراچی آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا. آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا, بہت شکریہ. ریڈیو پوڈ کاسٹ سے میں تھا آپ کا میزبان جاوید نور. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.